बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। और आज हमने ज़हमत दी है जनाब रिजवान गिलज़ई साहब को, हाफिज़ रिजवान गिलज़ई साहब, क्योंकि आजकल तो हाफिज़ों का दौर है। हमने कहा कि हाफिज़ साहब को लेके आते हैं। जो टेंस सिचुएशन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे के ऊपर, हम थोड़ा सा हट के आज थोड़ा सा हम फ़नी किस्म का व्लॉग करेंगे। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख की टेंस तो नहीं है, फनी इसलिए करेंगे कि फनी हो रहा है इस टाइम पे। मजाक ही चल रहा है, मजाक ही चल रहा है। तो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख की तेज़ तरीन कानून साजी की गई है जनाब स्पीकर अयाज सादिक साहब और जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से। जब आप वीडियो देखेंगे तो कौमी असम्बली के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी कानून साजी हो चुकी है। 5 बिल आज सेनेट ऑफ यानी कि पार्लिमान से मंजूर हुए हैं, जिनमें 3 जो सर्विसेज चीफ से मुतालिक हैं, नेवल, आर्मी और एयरफोर्स एक्ट, उसके अंदर तरमीम की गई है और इन तमाम चीफ्स को 3 साल की मुद्दत से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर जो है वो 34 कर दी गई है। अब आपको वो लोग भी नज़र आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बनते हुए जिनको शायद कोई अपना वकील भी ना बनाए। और इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि बेसिकली इस्लामाबाद ज़िले के लिए एक हाई कोर्ट है, उनके जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। मकसद क्या है वो रिजवान साहब से पूछेंगे, और रिजवान साहब से अब पूछेंगे कि अब ऑप्शंस क्या हैं। रिजवान साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइए कि कितना हैरान है, कितना परेशान है आप आज की लेजिस्लेशन से? बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। देखें, एक जैसे आपने कहा कि फ़नी हो रहा है, मजाक ही हो रहा है। देखें, आपने कहा जिस तेज़ तरीन अंदाज से ये कानून साजी की गई, ये जो पार्लियामेंट है ये अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट का, अवाम के जो मफाद का, अवामी मफाद का कोई कानून हो तो उसमें वो तेज़ी दिखाती है। लेकिन चूंकि ये अवाम की मुंतखब करदा तो पार्लियामान तो है नहीं, ये जिनकी मुंतखब करदा पार्लियामान है उनके मफाद के लिए उन्होंने तेज़ तरीन कानून साजी की है, तो इसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये तो इनकी पार्लियामेंट थी, वो जो चाहे इनसे करवा लें। भाई, ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट को आप एक कानून पास करें और कहें कि जी ये इस पार्लियामेंट की मुद्दत 10 साल होगी, 50 साल कर लें। कौन पूछने वाला है? ताहयात कर दें, कोई पूछने वाला है? ऐसी फील्डिंग सेट की हुई है हर जगह पे। और उसके बाद इस पार्लियामेंट के जरिए कभी 25वीं तरमीम, कभी 26वीं तरमीम, कभी 27वीं तरमीम का भी आप सुन रहे हैं। और आपने ये कहा ना, इसके ऊपर तो अभी बात करते हैं कि ये जो अचानक ये सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी, और जाहिर है कि अब जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर मेन बात है, हेडलाइन, वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अब 2027 तक आर्मी चीफ होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बात है। दूसरा जो कानून साजी हुई जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, वो हो भी रही है, खैर बात इसके ऊपर आज मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि वो जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर तरमीम करके सिक्योरिटी इदारों को ये इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी शख्स को शुबह की बुनियाद के ऊपर 3 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं और उसमें तोसी भी की जा सकती है। यानी ये एक तो इख्तियारात, ये जो पार्लियामेंट जो है बनी हुई है फॉर्म 47 वाली, जिसकी अपनी कानूनी नहीं, हैसियत के आपने एक ऊपर। बड़ी खूबसूरत बात की थी फील्डिंग वाली। ये फील्डिंग मोहम्मद रिजवान को भी बता दें यार, आज कैच छूटे, हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। हालांकि मेरे ख्याल में रिजवान की फील्डिंग क्या बेहतर थी, लेकिन वो कैच छूटना तो एक मसला है। लेकिन इस दफा जो कैप्टन है ना, उन्होंने फील्डिंग अच्छी सेट की हुई है, जहां से यानी कि जजेस मैनेज है ना। कोई देखें, मेरी बात सुने, जो मुज़ाहमत होती है वो कहाँ होती है? या तो अदलिया गैर कानूनी, गैर आइनी चीज़ों के अंदर रुकावट डालती है, या फिर अपोजिशन होती है जो उसके ऊपर एहतजाज करती है, अवाम को मुतहरिक करती है, कोई तहरीक शुरू करती है। वकला उसके अंदर ज़ाहिर है वो अदलिया का पार्ट है। अच्छा, अब अदालतें मैनेज हैं सारी। इससे पहले काजी साहब थे, काजी साहब तो मैनेज नहीं थे, बल्कि वो फ्रंट फुट में। मैनेज तो हम खैर इस तरह से नहीं कह सकते रिजवान साहब, मैनेज नहीं है, लेकिन उनको सरोकार भी नहीं है। मैनेज ही हुआ है ना। देखें, खामोशी जो है नीम रजामंदी होती है। बुज़दिली कह सकते हैं। देखें, जुल्म के ऊपर खामोशी उससे बड़ा जुल्म होता है। ठीक है। जुल्म क्या होता है? जुल्म का मतलब नाइंसाफी होता है ना, जहाँ इंसाफ नहीं है। इंसाफ क्या है? कि इंसाफ ये है कि लोगों ने जिन लोगों को मुंतखब किया कि पार्लियामेंट में जाके कानून साजी करें, उनके बजाय कुछ और लोगों को बिठा दिया। ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी है, जुल्म है। जुल्म के ऊपर खामोशी उससे बड़ा जुल्म है। ये पहली चीज। दूसरा, अपोजिशन को भी जो है ना, वो समझ लें कि मैनेज कर लिया गया है। अभी इस टाइम पे पीटीआई, इमरान खान तो जेल के अंदर हैं, उसके बाहर पीटीआई है, वो आप अंदाजा लगा लें उसमें वो क्या। देखें, स्वीपिंग स्टेटमेंट हम जर्नलिस्ट में नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास वाकयात, इंफॉर्मेशन, चीज़ें
اس کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو لوگ باہر ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک کمپرومائزڈ ہیں. دیکھیے کمپرومائز کے علاوہ رضوان صاحب ایک پی ٹی آئی کا سینئر رہنما ہے, میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, میں نام نہیں بتاؤں گا ورنہ ان کے پیچھے سارے پڑ جائیں گے. ان سے ملاقات ہوئی میری, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہ خان صاحب کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے جو کچھ آئینی ترمیم کے وقت ہوا یا پھر جو بعد میں جو ابھی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے یا ڈی چوک کے اندر جو کچھ ہوا, ورکرز وہاں مار کھاتے رہے, لیڈرشپ بھاگ گئی یا آگے پیچھے ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں بتا رہے؟ کہتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں, پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں, پریشان ہیں, ان کو کوئی نیگیٹو چیزیں نہ بتائیں. لیکن اب کہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ پانی سر سے گزر چکا ہے, اب خان صاحب کو جو ہے وہ ہم بتائیں گے. لیکن پھر جو ملاقات ہوئی اس میں ان کا نام نہیں تھا. فہیم صاحب, یہ جیسے ہم بات کریں نا, اس ملک میں ہر بندہ جو ہے نا, یہ کیوں نہیں بتا رہے عمران خان کو, انفارمیشن کیوں نہیں دے رہے؟ عمران خان 3 مہینے تک آئسولیشن میں رہے, قید تنہائی میں رہے, کسی نے کوئی 3 ہفتوں تک کسی نے کوئی یہاں آپ نے دیکھا کوئی احتجاج ہوا یا کوئی عدالتوں میں جا کے دروازے کھٹکھٹائے؟ دیکھیں سب مینج ہیں, صرف ایک شخص مینج نہیں ہے جو اس وقت پٹیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس تک چیزیں پہنچ نہیں رہی. وہ کیسے ریئیکٹ کرے؟ دوسرا یہ ہے کہ ان کی کمیونیکیشن روکی ہوئی ہے, وہ بات ان کی آ نہیں رہی, میڈیا کے ساتھ وہ بات کرنے کے اوپر پابندی ہے, سیاسی لوگوں سے وہ ملاقات نہیں کر سکتے. خیر وہ ملاقات اگر کر بھی لیں تو سیاسی لوگوں نے کیا کیا؟ علی امین گنڈا پور یہاں لوگوں کو لے کے آ کے اس کے بعد غائب ہو گئے. کیوں غائب ہو گئے؟ سوال یہ ہے نا, خان صاحب کو بتایا کہ 80,000 بندہ آیا, 80,000 بندہ چلو آ بھی گیا, آپ لے بھی آئے, اس کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ اب کیوں گئے؟ اپنے وہ موقع کیوں چھوڑا؟ دیکھیں نا, یہ جو جہاں آپ کی ذمہ داری تھی, ڈیوٹی تھی, آپ نے وہ کیوں چھوڑی؟ یہ سوال کے جواب آپ کو وہی ملتا ہے کہ مینج. دیکھیں نا, ہم آ رہے تھے اس لانگ مارچ میں تو ہمیں رکاوٹیں آ رہی تھیں. جب آپ موٹر وے ٹول پلازا کے قریب پہنچتے ہیں تو رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, آپ آدھے گھنٹے میں اسلام آباد پہنچتے ہیں اور اگلے 10 منٹ میں آپ کے پی ہاؤس پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ تو بھائی جہاں پہ دیکھیں اس وقت کہیں یہ ظاہر ہے پارلیمنٹ ساری مینج کر کے وہ قانون سازی کروا رہے ہیں, وہیں پہ جہاں پہ جنہوں نے اس کو روکنا ہے وہ عدلیہ کے پارٹ کے اوپر ہو, وہاں پہ بھی مینجمنٹ بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے, اپوزیشن کے پارٹ پہ بھی مینجمنٹ بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے, اور یوں لگتا ہے کہ اسموتھ سیلنگ ہے اور قانون آ رہے ہیں, پاس ہو رہے ہیں. دیکھیں آج قانون ایجنڈے کے اوپر جو ایجنڈا جاری ہوا تھا اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. نہیں چھوڑے, سپلیمنٹری ایجنڈا آیا, لیجسلیشن ہو گئی, آپ نے کرا دیا, سارا کچھ کرا دیا. ہمارے دوست ہیں وسیم ملک صاحب, وہ بڑے پریشان ہیں آج. وہ بڑے پریشان اس لیے ہیں, کہتے یار 18-19 ججز کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے, عدالتیں ساتھ ہیں, یہ 34 جج بٹھائیں گے کہاں؟ بیٹھیں گے کدھر؟ اور میں سپریم کورٹ کے رپورٹر کے طور پہ 34 ججوں کو کیسے کور کروں گا؟ پھر ساتھ ہی انہوں نے نا مجھے, ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک مثبت پہلو بھی ہے. وہ بڑا زبردست انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا دیکھیں اس ملک میں انصاف نہیں ہے نا, ہم سب کا یہ شکوہ ہے. 34 اگر جج بیٹھ جائیں گے تو ملک میں انصاف تو ہونے لگے گا نا یار. جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ جسٹس منصور امان بیٹھیں گے, جسٹس احسن مون بیٹھیں گے, ان کے ایک جسٹس خالد حسین تاج بھی ہے اسلام آباد کا, اس کو بھول گئے ہیں. وہ جو دوسرے ہیں جو پہلے جو کون تھے جو عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملے کے, میاں داؤد, اس کو بھول گئے. وہ تو چیف جسٹس بنانا چاہیے اس کو, باؤ جی. اچھا دیکھیں یہ ایک دوسرا انہوں نے مثبت بات یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہر 3 سال بعد درپیش ہوتا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آ جاتا ہے. نہیں, وہ اس مسئلے کو اس حکومت نے حل کر دی ہے. ایک تو وہ ایکسٹینشن کا معاملہ نومبر میں کھلے گا نہیں, وہ 5 سال تک ہو گئے, اور اگر ایکسٹینشن تو مجبوراً دینی پڑتی ہے تو بیچارے قوانین جو ان کو کہا جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن ہوتی تو 6 سال تک ہوتے. ابھی یہ ہے کہ 5 سال تو نون لیگ کی حکومت نے جمہوریت کے لیے بڑی کامیابی. میاں نواز شریف صاحب کو آپ مت بھولیں, وہ اس وقت جب یہ اس طرح کی قانون سازی ہو رہی تھی, میاں صاحب نے کہا نہیں میں اس قانون سازی کا حصہ نہیں بن سکتا, وہ امریکہ چلے گئے. تو نہیں ہے نا وہ. آج نون لیگ کا ورکر سر فخر سے بلند ہے اس کا کہ اس طرح کی قانون سازی کے اندر ان کا لیڈر موجود نہیں ہے. میاں صاحب نے ووٹ نہیں دیا. باقی ایک اور چیز ہے, 5 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں, 5 سال بعد اسمبلی آتی ہے, تو آرمی چیف بھی 5 سال کے لیے اگر آئے گا تو کیا مناسب ہو؟ غلط بات کیا ہے؟ اصل تو حکومت. اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ویسے ساری دنیا میں نہیں ہوتا, اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا میں نہیں ہو رہا. دیکھیں بیسکلی بات یہ ہے فہیم بھائی کہ یہ جو پچھلے 2 سال سے مذاق جاری ہے نا, اچھا چلیں اس کو اگر ہم مذاق نہ کہیں, یہ بہت ہی سیریس اور بڑا سنجیدہ اور جینیس قسم کے لوگ اس کو سارا کیری آؤٹ کر رہے ہیں. بھائی ریزلٹس کیا ہیں؟ یا تو یہ ہونا کہ آپ نے 2 سال میں پاکستان میں
میں نہیں کہتا کہ دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ کہ کوئی اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہو، کوئی معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہوں، لوگوں کا آپ کو لیونگ نہیں بہتر ہو پتا رہی ہے۔ جو گھی تیل کی قیمتیں ہیں 50 روپے لیٹر فی اضافہ ہو گیا، اور اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں مہنگائی تو 7.5% پہ آ گئی ہے، شرح سود بھی ہم نے 2.5% کم کر دی ہے۔ یہ اب یار لگتا ہے اپنا رضوان صاحب آپ نے چیزیں بغض کے پڑھتے مارے نہیں، ہوئے ہیں۔ نہیں آپ پڑھتے نہیں یہ چیزیں، دیکھیں آپ مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کو فالو نہیں کر رہے، میں تو کر رہا ہوں بھائی، دیکھیں اب آپ تو کا دماغ خراب ہے۔ 5 سالوں کے لیے آ گئے نا سرکار۔ اچھا بہرحال یہ ساری چیزیں کرنے کے اگر اس کو دیکھیں نا، جو لوگ جو جینیس مائنڈز اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے یار، دیکھیں آپ لوگوں نے تو قبول کر لی ہے نا، 2 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہو چکا ہے۔ 2022 میں یہ پی ڈی ایم آئی تھی، پھر اس کی کنٹینیوٹی تھی، 3 سال تقریباً ہونے والے ہیں، تو 3 سال سے چل رہا ہے، 3 سال اور چل لے گا، کیا نقصان ہے کسی کا؟ آپ کی جیب سے کسی نے پیسے نکالیں، آپ کے گھر میں روٹی کھانی بند ہو گئی ہے، جب تک پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے سب ٹھیک ہے بھائی، انجوائے کریں، یہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ آئین کیا ہوتا ہے، لوگوں عام بندے کا کیا نہیں پرابلم اگر ہے یہ اس سے؟ سب کچھ کرنا تو قاضی صاحب کو کیوں نکالا ہے؟ کیوں نکالا یار؟ پوچھ رہا ہوگا بیچارہ نہیں وہ یار ملک وسیم اس کا بہتر جواب دے۔ ملک وسیم صاحب ضرور پوچھیے گا، لیکن اگر یہی کچھ ہونا ہے اور یہ آگے بھی ہوتا رہے گا تو پھر ٹھیک ہے نا یار، وہ کیوں فیصلہ کیا اس بیچارے کے ساتھ؟ وہ بہتر انداز میں کرا تھا، ان میں اور نئے چیف جسٹس میں کیا فرق ہوگا؟ سپریم کورٹ کو تو آپ نے مینج کرنا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ضلع کو 12 جج دے دیے یار۔ اسلام آباد دیکھیں بات یہ جو ویسے اگر دیکھا جائے نا، یہ تو اپنے بندے انڈکٹ کرنے کے لیے، اور وہ جو اس وقت تھوڑا سا سیریس بات نہیں کرنی۔ مزاحمت، اچھا میں سیریس بات نہیں کرنی یار، دیکھیں جو اس وقت یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج کیا ہے، اور جو وہ بھی خود پارلیمنٹ کے جج اندر بن جائیں گے۔ بننا چاہیے یار، میں تو کہتا ہوں کہ میاں صاحب ویسے ہی دیکھیں، نہ ان کی اب سیاست رہی ہے، نہ اب لیڈرشپ رہی ہے، نہ ان کو ووٹ ملتے ہیں، تو وہ خود چیف جسٹس بن جائیں تاکہ لوگوں کو انصاف فراہم کریں۔ اور جیسے انہوں نے ہمیشہ ان کا مسئلہ عدلیہ سے رہا ہے کہ عدالتیں جو ہے انصاف نہیں دیتی، اور وہ امریکہ جا کے انہوں نے کہا کہ جی مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے کے اوپر نکالا گیا، تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ بیٹا جس سے میں نے تنخواہ نہیں لی اور مجھے اقتدار سے نکال لیا گیا۔ بہت شکریہ رضوان بھائی۔ ناظرین آپ نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ قانون سازی کے نام کے اوپر جو مذاق ہو رہا ہے، تو پھر ہم نے بھی سوچا آج ہم مزاحیہ ویلاگ کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، علام صاحب کا حامی و ناصر ہو۔